قربانی کرنا اللہ کی بارگاہ میں بہت ہی پسندیدہ عمل ہے۔ جب بندہ مومن قربانی کے جانور کا خون بہاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن پر قربانی واجب ہو چکی ہوتی ہے اور انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان پر یہ عبادت واجب ہو چکی ہے، لہذا ہر شخص کے لیے دین کی بنیادی معلومات رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ کس شخص پر قربانی واجب ہے اور کس شخص پر نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اہم ترین مسئلے کی جانب اشارہ کرنا چاہیں گے کہ قربانی کس شخص پر واجب ہے۔ قربانی ہر اس مرد و عورت مسلمان عاقل بالغ پر واجب ہے جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مالیت کا کیش یا کوئی بھی مال تجارت یا کوئی بھی گھر میں سامان جو کسی شخص کی بیسک نیڈ اور اس کے بیسک ایکسپنسز کے علاوہ ہو۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کے مہینے کا خرچہ ہے 1 لاکھ روپے، تو اگر اس شخص کے پاس سب کچھ خرچہ کرنے کے بعد 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت ہے، آج 27 مئی 2023 آج کی تاریخ کے مطابق 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 1,30,672 روپے بنتی ہے۔ اگر ہم راؤنڈ فگر لیں تو 1,30,000 کم و بیش روپے یہ قیمت بنتی ہے۔ تو اگر کسی شخص کے پاس خرچہ کرنے کے بعد کچھ بھی پیسے نہ بچیں یا اتنی مالیت کے پیسے نہ بچیں 1,30,000 روپے، تو ایسے شخص پر قربانی واجب نہیں ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں اگر کسی شخص کے پاس سب اخراجات کرنے کے باوجود، اپنے بیوی بچوں کا خرچہ اٹھانے کے باوجود، اپنے گھر کے اخراجات کرنے کے بعد اگر اس شخص کے پاس ایکسٹرا اتنے پیسے ہوں، 1,30,000 کیش کی صورت میں ہوں یا سامان کی صورت میں ہوں، گھر میں کوئی ایسا سامان ہو کہ جس کے استعمال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ویسے ہی لے کے رکھ دیا گیا ہے اور اس کی اتنی مالیت بنتی ہو۔ اسی طریقے سے ایک کریانہ اسٹور والا ہے، اس کے پاس 1 لاکھ کم و بیش 30,000 کا مال ہو، اگرچہ اس کے پاس کیش نہ رہے۔ اسی طرح کسی کی جوتے کی شاپ ہے، اگر اس کے پاس، اور وہ کاروبار کرتا ہے اور اس کے پاس اتنی مالیت کے شوز موجود ہوں، اسی طرح تیل اور گھی کے کام کرنے والا ہے، اگر اس کے پاس اتنی مالیت 1,30,000 کم و بیش اتنی رقم یا اس کا سامان موجود ہو، تو ایسے تمام لوگوں پر قربانی کرنا واجب ہوگی، جبکہ ان پر اتنا قرضہ نہ ہو کہ اگر وہ قرض کی ادائیگی کرتے ہیں تو ان کے پاس 1,30,000 روپے بھی کم و بیش نہ بچیں، جو کہ چاندی کا نصاب ہے۔ تو مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کے پاس قرضہ ہے، اگر وہ قرض ادا کرتا ہے، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں بچتے تو اس پر قربانی واجب بھی نہیں ہے۔ اور ایک ایسا شخص ہے کہ اس پر قرضہ تو ہے لیکن قرض ادا کرنے کے بعد اپنی بنیادی ضروریات اور جو بیسک ایکسپنسز ہیں، اسی طریقے سے بیسک نیڈ ہے اس کی زندگی گزارنے کے لیے، تمام خرچے کرنے کے بعد اس کے باوجود اگر اس کے پاس 1,30,000 روپے کم و بیش ہیں تو پھر اس شخص پر قربانی واجب ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیے کہ قربانی واجب کب ہوتی ہے؟ تو 10 ذی الحج، جسے ہم عید قرباں کہتے ہیں، جس دن صبح صبح قربانی ہو رہی ہوتی ہے عید کی، تو اس دن 10 ذی الحج کی فجر سے لے کر 12 ذی الحج کے سورج غروب ہونے سے پہلے تک اگر کسی شخص کے پاس اتنی مالیت کے پیسے آ جائیں کہ جو 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مالیت کے پیسے ہوں، جو کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ وہ آج 27 مئی 2023 آج کے بھاؤ کے حساب سے کم و بیش 1,30,672 روپے بنتے ہیں۔ اگر اتنی مالیت کے پیسے آ جائیں اور اس کی وہ ضروریات زندگی کے علاوہ ہوں اور قرض ادا کرنے کے بعد بھی اس کے پاس اتنے پیسے بچ رہے ہوں، تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ دیکھیں زکوٰۃ میں تو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جب تک نصاب پر سال نہ گزر جائے، زکوٰۃ کا بھی نصاب یہی ہے کہ 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مالیت کے پیسے کسی شخص کے پاس ہو، لیکن اس پر پورا سال گزرنا شرط ہوتا ہے، پھر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، جبکہ قربانی میں ایسا نہیں ہے۔ قربانی اگر بقر عید کے ان 3 دنوں میں فجر سے لے کر 12ویں کے جو ہے سورج غروب ہونے سے پہلے چند لمحے پہلے بھی یہ پیسے آ گئے تو اس شخص پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، اسے قربانی کرنی پڑے گی۔ حتیٰ کہ فقہاء کرام یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے پاس رہنے کا ایک مکان ہے اور وہ اس کی ضرورت کا ہے کہ وہ اس میں رہتا ہے، اپنے بال بچوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے،
لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس کوئی کسی جگہ پلاٹ اس نے لیا ہوا ہے، اسی طرح دوسرا ایک گھر ہے، بھلے وہ کرائے پہ دیا ہوا ہو یا ویسے ہی رکھا ہوا ہے، اور وہ اس کی بنیادی ضروریات میں نہیں ہے، اس میں اس کی رہائش بھی نہیں ہے، تو ایسے شخص پر بھی قربانی کرنا واجب ہے۔